عبدالخالق ہزارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جہاں پہ دہشت گردی کی بات ہو، امن و امان کی بات ہو، وحشت کی بات ہو، بربریت کی بات ہو، انسانیت سوزی کی بات ہو، درندگی کی بات ہو، یقینی طور پر ہزارہ قوم اور بینگ دا چیئرمین آف ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، ہم یقینی طور پر اپنے خدشات رکھتے بھی ہیں، پوائنٹ آف ویو بھی رکھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، کوئی ایسا دن نہیں ہے، کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہے، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں ہمارے معصوم بے گناہ لوگوں کے خون نہیں بہائے ہو۔ یہاں پہ کوئٹہ کی ہر گلیوں سے ہماری خون کی بو آ رہی ہے۔ بلوچستان کے ہر کارنر پہ جو ہے مطلب ہزارہ مظلوم عوام کو جس بے دردی سے مارا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس خطے کی سب سے بڑی ٹریجڈی بھی ہم نے فیس کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی انسان اگر مرتا ہے ہم اس کی مذمت کرتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ کون کس ذات سے ہے، کس کا تعلق ہے، کس مذہب سے ہے۔ کوئی انسان بھی اگر ناجائز غلط طریقے سے اسے مارا جاتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش میری یہی ہے کہ اس وقت جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے، یعنی کوئٹہ شہر ایک مختصر سا شہر ہے۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک موٹر بائک لے لیں اور 2-3 گھنٹوں میں سارا کوئٹہ آپ گھوم سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اور چھان بین بھی کر سکتے ہیں۔ صرف ایک مختصر مدت میں 2012 کی بات کرتا ہوں میں نے کہا کوئی مہینہ کوئی دن بھی نہیں ہے، ایک مہینہ ہمارے لیے محرم الحرام ہے۔ ہم اس مہینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور جان نثاروں کے لیے ماتم اور نوخوانی کرتے ہیں۔ لیکن سال کے باقی 11 مہینے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ماتم گیری کریں یہاں پہ، اس لیے کہ کوئی ایسا دن، ایسا مہینہ، ایسا ہفتہ نہیں ہے جہاں پہ ہماری بے دردی سے ہمارے نہتے عوام کو کاٹا نہ گیا ہو، مارا نہ گیا ہو۔ یعنی 2012 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اس کا نوٹس لیں کہ صرف 12 دنوں میں 36 لاشیں گرائی گئی۔ کہاں پہ گرائی گئی؟ کھنداری بازار، لیاقت بازار، پرنس روڈ۔ یعنی شام 5-6 بجے موچیوں کی دکان میں گھس کر ان کی چاتیوں پہ مار کر اس کانجسٹڈ ایریا میں اتنی رش میں وہ بڑی دیدہ دلیری سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ مجھے دکھ کا آپ ہے کہ ہمارے جو نمائندے تھے، کوئٹہ شہر کے نمائندے تھے جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن بھی میرے خیال میں قومی اسمبلی میں کسی نے یہ آواز نہیں اٹھایا، کسی نے ایک مذمتی قرارداد وہاں سے پاس نہیں کی، کسی نے وہاں پہ اس بے دردی سے قتل عام پر کوئی شور شرابہ نہیں کیا، کوئی حرکت نہیں کی۔ اس لیے وجوہات کہاں پہ تھی کہ بھئی ہزارے مارے گئے۔ جب ہم یہ کانسیپٹ رکھے، جب مظلوم کا واقعہ ہوا، ہمارے پشتون مزدوروں پہ حملہ ہوا، جناب اسپیکر اس پہ وزیر اعظم صاحب اس وقت آئے ہوئے تھے گورنر ہاؤس میں نے کہا
انہوں نے کہا کہ سانحۂ مستونگ پر آل پارٹیز کانفرنس بلایا گیا. میں نے ڈاکٹر مالک صاحب کے طرف اشارہ کر کے کہا کہ خدا را اس کو سانحات مستونگ کا نام دے. یہ تو پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے 7 بڑے واقعات اسی طرح کے واقعات ہم نے فیس کیے. 2011 کی بات ہے جو پہلا واقعہ ہے، درندگی کا پہلا واقعہ ہوا جہاں پہ 29,000 کو آئیڈینٹیفائی کر کے نکال کے ان کی چھاتیوں اور پیشانیوں پہ مارا گیا. اس کے بعد 7-8 واقعات جو ہماری زائرین ٹریڈرز وہاں سے آ رہے تھے ان کے بسوں کو جس بے دردی سے اڑایا گیا. میں نے کہا اس کو خدا را سانحات مستونگ کا نام دے دیں. سوال یہ ہے جناب اسپیکر، اگر پہلے واقعے پر ہم خاموش نہ ہوتے، ہمارے عوام، ہمارے لوگ، ہماری سیاسی پارٹیاں، حکومت، ہم سب ایک پیج پر ہوتے تو یقینی طور پر جو واقعہ مولانا غفور حیدری صاحب کے اوپر آیا، ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی، وہ واقعہ ریپیٹ نہ ہوتا. 8 اگست ہماری ریڑھ کی ہڈی پر حملہ ہوا. 8 اگست میرے خیال میں 2016 تھا، جہاں پہ ہماری ریڑھ کی ہڈی، ہماری وکلا برادری، انتہائی سینئر اشخاص کو جس بے دردی سے وہاں پہ ڈبل ٹائپ کا حملہ ہوا، مارا گیا. اگر اس وقت پہلے واقعات کو ہم سیریس اور سنجیدہ لیتے، آپ باور کر لیں، اسی طرح ہم شور کرتے، اسی طرح یکجہتی کا مظاہرہ کرتے دہشت گردی کے خلاف، آپ یقینی طور پر یہ واقعات آج ہم نہ دیکھتے. 8 اگست کا واقعات ہم نہ دیکھتے اور مستونگ کے واقعات ہم نہ دیکھتے. لیکن جب ہم آئسولیشن کا شکار ہوں گے، جب ہم ڈسٹریبیوشن کا شکار ہوں گے، جب ہم کسی انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے، جب ہم دوسروں کے دکھ درد میں شامل نہیں ہوں گے، جب ہم دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے میں کوشش نہیں کریں گے، تو آپ باور کر لیں کہ ایک حالات اس طرف نکلتے جائیں گے کہ وہ پھر ہر ایک اپنی فکر میں لگے رہیں گے. میں کہوں گا کہ یار قلعہ سیف اللہ کا واقعہ ہے، رہنے دو. وہ کہے گا کہ نہیں لیویز کے اوپر واقعہ ہے، رہنے دو. ہمیں کیا ہے، حکومت کو چاہیے، لیویز کو چاہیے کہ مسئلہ ٹیکل کرے. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اصغر خان صاحب کے جو ووٹرز ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ ایک انسانی واقعہ ہے، قتل انسانیت کی قتل ہے. قرآن شریف میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ایک انسانیت کی قتل تمام انسانیت کی قتل ہے. اس لیے ہمیں جو ہے، ہمیں اور ہم سب کو سیریس ہو کر، ہمیں یقینی طور پر، ہماری ساتھیوں نے بہت خوب کہا، بارڈر فینسنگ ہو رہا ہے، بارڈر مینجمنٹ ہو رہا ہے، بیرونی مداخلت کی بھی بہت زیادہ گنجائش بھی ہے. یہاں پہ جس طریقے سے ہمارے بارڈر کے اس طرف ہمارے خلاف جس طرح سے سازش ہو رہی ہے، ہمیں خدا را اس سازش کو صحیح معنوں میں جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز اپنے اوپر ڈال دیں. آج ایف سی کی بات ہو رہی ہے یا لیویز کی بات کریے. لیویز کون ہے، ایف سی کون ہے، پولیس کون ہے، فوج کون ہے، ہمارے ادارے کون ہے، اسپیشل برانچ کون ہے، سی آئی ڈی کون ہے، ڈی ایس پیز کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ سارے ہمارے ادارے ہیں. ہمیں یہ تاثر دینا ہی نہیں ہے، ہمیں یہ تاثر دینا ہی نہیں ہے کہ اگر ایف سی کو مارا گیا تو ٹھیک ہے، اگر پولیس کو مارا گیا، لیویز کو مارا گیا غلط. بابا جس کسی کو انہوں نے سب نے قربانی دی ہے، ہمارے ہر اداروں نے قربانی دی ہے. ہمارے پولیس نے بہت، ہمارے جوان مارے گئے ہیں، ہمارے ایف سی نے قربانی دی ہے، ہمارے فوج نے قربانی دی ہے، ہمارے عوام نے قربانی دی ہے. لیکن جناب اسپیکر، میں آپ کے سامنے پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں کہ ہماری آبادی کتنی ہوگی پورے ملک میں. ہماری آبادی اس نئے سینسس کے حوالے سے 2.5 بھی نہیں نکلتا، لیکن ہماری قربانی 4.5 ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں جس طریقے سے پرووک کیا گیا، ہمیں الجھانے کی سازش کی گئی، ہمیں یہاں پہ جو ہے نفرت پھیلانے کی سازش کی گئی، تعصب کے ہوا دینے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے اس تاثر کو غلط ثابت کیا. ہم نے کہا ہمیں کوئی بھی نہیں مار رہا ہے، ہمیں جو دہشت گرد مار رہے ہیں ان کے خلاف ہمیں نبرد آزما ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی اسلحہ یا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بعض چیزوں سے نکل کر، بجائے کہ ہم اپنے بلیم گیم کی طرف جائیں، ہمیں آلات کا صحیح معنوں میں خطے کی صورتحال کا تجزیہ و تحلیل کرنا چاہیے. یہاں پہ بیرونی ایجنڈے کو لانے والے ان قوتوں کو روشناس کرانا چاہیے، ان کو عوام کے سامنے ریویل کرنا چاہیے.
اس کے بعد ہم وہ محرکات وہ صورتحال ہم نمٹ سکتے ہیں. ہر چند کے یہاں پہ یہ آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ناکامی ہماری ہوئی ہے. ہمارے اداروں کی اس حد تک ناکامی ہوئی ہے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان ان کے سامنے ہے, نیشنل ایکشن پلان کو آج تک اس پر 10% بھی عمل درآمد نہیں ہوئے. جب نیشنل ایکشن پلان آپ کے سامنے آئی تو آپ باور کر لیں کہ ہم نے سکھ کا سانس لیا. جب اس کے 18 پوائنٹس یا 20 پوائنٹس کو ہم نے پڑھے, ہم نے کہا اس میں خوشحالی ہے, اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اب بھی میں اس ہاؤس کے توسط سے کہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پر من و ان اگر عمل درآمد ہو جائے, انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے, اور ہم جو ہے مطلب اس سلسلے میں ایک نئے پاکستان کی طرف, ایک نئے بلوچستان کی طرف یقینی طور پر جا سکتے ہیں. میں ایک آل پارٹیز کانفرنس تھا, میرے خیال میں کوئی کنونشن تھا اسلام آباد میں, بلوچستان ڈیولپمنٹ فورم کے حوالے سے سابقہ حکومت نے بلائی ہوئی تھی. وہاں پہ جب میں نے پوائنٹ ریز کیا, ڈاکٹر مالک صاحب نے مجھے کہا, وہ سنے گا بھی اس چیز کو, ڈاکٹر مالک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کے سر پر ہمیشہ خون سوار ہے. میں نے کہا اتنی قتل عام کے بعد, خدا کے بندے, اتنی قتل عام کے بعد خدا گواہ ہے کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ یہاں پہ ایگزسٹ کرے یا سروائیو کر سکے, لیکن ہم سروائیو کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ میریٹ ہوٹل ان کی بڑی قیمت ہوگی میرے حوالے سے, دوسروں کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا ہوں, پیسے والوں کے میرے لیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اگر یہ میریٹ ہوٹل میرے نام پر کر دے اور کل یہ کہے کہ کل آپ کے پیشانی پہ میں ایک گولی ماروں گا, میں لعنت بھیجتا ہوں اس میں. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے امن دو, مجھے یہاں پہ جینے کا حق دے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. مگر خطے کی جو صورتحال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ واقعات یقینی طور پر دشمن یہاں پہ کریں گے, جو فتنہ پھیلانے والے ہیں, جو یہاں پہ شرنگیزی کریں گے, وہ قوتیں یہاں پہ برسری پیکار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک چیز ہے کہ وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی, سول اور ملٹری ہمارے ادارے جو ہے مطلب وہ ایک پیج پر ہے. اسی میں جو ہے مطلب ایک نیک شگون دیکھ رہا ہوں, میں ایک امید کی کرن دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ عبدالخالق ہزارہ صاحب. اصغر علی ترین.